أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تذأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون. ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر للجوا في طغيانهم يعمهون ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون. اے رسولو، پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور کام اچھے کرو، بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں سب جانتا ہوں. بے شک تم سب کی ایک ہی جماعت ہے اور تم سب ایک امت ہو اور میں تمہارا رب ہوں، بس مجھی سے ڈر کر کام کرنا. ہمارے اس فرمان کے بعد بھی لوگوں نے اپنے اپنے حکم چلا کر ایک دوسرے سے کٹاؤ پیدا کر لیا اور فرقے ہو کر ٹکڑیوں میں بٹ گئے، اور اب ہر ٹولی کے پاس جو کچھ ہے اس پر اترا کر وہ خوش گمانی میں گرفتار ہے. بس اے نبی، آپ ان کو ایک وقت تک ان کی ہٹ دھرمی میں پڑے رہنے دیجئے. ہم نے ان کی مدد مال اور اولاد سے کر دی تو اس کا غلط حساب انہوں نے لگایا کہ گویا ہم ان کے بھلے کے لیے جلدی جلدی ان کو مالا مال کر رہے ہیں، نہیں بلکہ ان کو اصل بات کا دھیان ہی نہیں. ایسا غلط حساب وہ لوگ کبھی نہیں لگا سکتے جو اپنے رب کی ہیبت سے ڈرتے کانپتے رہتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کی آیات پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے پالنہار کے ساتھ کسی کو شریک نہیں مانتے اور راہ خدا میں جو کچھ دے سکتے ہیں برابر دیے جاتے ہیں اور ان کے دل اپنے رب کی طرف جانے کے خوف سے تھر تھر کانپتے ہیں. نیکی بھلائی میں دوڑ کر آگے نکل جانے میں ایسے ہی لوگوں کا حوصلہ بڑھے گا، اور ہم کسی جان پر اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے. ہمارے پاس لکھا جانے والا ایک دفتر تیار ہے جو ٹھیک حق بات بتا کر رہے گا اور کسی کا بھی نقصان نہیں کیا جائے گا، بلکہ عام لوگوں کے دل ان سب باتوں سے غافل ہیں اور یہ لوگ اپنی مستی میں مدہوش ہیں. اور ہم نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا تھا ان کاموں کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے، یہاں تک کہ جب ان کے خوشحال لوگوں کو ہم نے عذاب میں دھر پکڑا تو فوراً چیخیں مار کر بلبلانے لگے. ہم نے کہا کہ آج کیوں فریاد کرتے ہو؟ اب تم کو ہماری طرف سے کوئی بھی مدد نہیں ملے گی، اس لیے کہ ہماری آیات پڑھ پڑھ کر تم کو سمجھانے کی کوشش
کچھ لوگ برابر کرتے رہے، مگر تم تھے کہ اپنی ایڑیوں کے بل الٹے پاؤں نصیحت سے بھاگتے رہے۔ افسانے اور قصے کہانیوں سے تم کو اپنی بڑائی میں بہت دلچسپی تھی۔ کیا ان لوگوں نے ہمارے فرمان پر سوچ بچار نہیں کیا؟ اور کیا ان کے پاس کوئی انوکھی بات آ گئی جو ان کے پہلے کے باپ دادوں کے پاس نہ آئی ہو؟ کیا انہوں نے اپنے لیے پیغام لانے والے کو بھی نہیں پہچانا، یا انجان بن کر اس کی بات کو ٹال دیا؟ یا تو انجان بنے رہے، یا اب یہ کہتے ہیں کہ اسے دیوانگی ہے۔ نہیں، دیوانے پن کی بات ہمارے نبی نے کبھی نہیں کی، بلکہ ان کے سامنے حق بات لے کر آئے ہیں، اور ان لوگوں کی بڑی تعداد حق کو ناپسند کرتی ہے، بلکہ کراہیت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ حق اگر ان کی خواہش کے مطابق ذرا دیر کو بھی چلے تو آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہی اور فساد میں ٹوٹ پھوٹ ہو جاتے، بلکہ ہم نے تو ان کے پاس ان کا تذکرہ اور نصیحت نامہ بھیجا ہے، اور یہ ہیں کہ اپنا بھلا چاہنے سے کتراتے ہیں۔ کیا آپ نے ان سے کبھی محصول اجرت کا سوال کیا ہے؟ آپ کے لیے تو آپ کے رب کا دیا ہوا مال ہی خیر و برکت والا ہے، اور وہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ اور آپ تو بے شک ان کو سیدھے راستے کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ آخرت پر جن لوگوں کا ایمان نہیں، وہ سیدھی راہ سے دور بھاگتے ہیں۔ اگر ہم ان پر رحم کر کے ان کی تکلیف کو دور فرمائیں، تب بھی یہ ہمارا احسان مان کر سیدھی راہ پر چلنے کے بجائے اپنی سرکشی میں اندھا دھند تیزی کے ساتھ اور دھنستے چلے جائیں گے۔ یقیناً ہم نے اس دنیا کے عذاب میں ان کی دھر پکڑ جاری رکھی، مگر پھر بھی یہ لوگ اپنے رب کے آگے تھک ہار کر گرے نہیں اور عاجزی کر کے ڈھیلے بھی نہیں پڑے، یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کے بڑے بڑے دروازے کھول دیے، تب وہ نا امید ہو کر تباہ ہو گئے۔